اہل شخص کو مفت آٹا فراہم کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب کی انتظامیہ نے ٹھان لی، کمشنر، ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر انتظامی افسران فیلڈ میں متحرک، مختلف آٹا پوائنٹس کے دورے، انتظامات مثالی بنانے کی ہدایات۔ اب تک لاکھوں کی تعداد میں آٹے کے تھیلے تقسیم کیے جا چکے، آٹا تقسیم کے دوران شفافیت پر شہریوں کا اظہار اطمینان۔ ماہ سیام میں شہریوں کو خصوصی ریلیف کی فراہمی کا وژن، رحیم یار خان کی یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائزڈ اشیاء فراہم کر دی گئیں۔ دوسرے عشرے کے اختتام پر شہریوں کی خریداری ریلیف احسن اقدام قرار۔ افطاری کا دسترخوان کھجور کے بغیر ویران، رمضان المبارک میں کھجور کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ 8,000 روپے فی من ملنے والی کھجور 16,000 روپے کی ہو گئی۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے رحم کھانے کی اپیل کر دی۔ بہاولپور انتظامیہ ایل پی جی مافیا کے سامنے بے بس، ریٹ کم کرنے کے بجائے 30 روپے مزید اضافہ، فی کلو ایل پی جی کی قیمت 280 سے بڑھ کر 310 روپے ہو گئی۔ مبینہ طور پر شہر میں گیس بحران بھی سر اٹھانے لگا۔ ادھر چشتیہ میں ایل پی جی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ، گھریلو سلنڈر سرکاری ریٹ 2700 کے بجائے 3400 روپے میں فروخت، شہریوں کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ عید کی تیاری زور و شور سے جاری، نئے کپڑے پہننے کی خواہش، ٹیلرز نے خواب چکنا چور کر دیا، درزیوں نے مزید کام پکڑنے سے معذرت کر لی۔ بہاولپور کے شہری دکانوں کے چکر لگانے لگے مگر بات نہ بنی۔ ادھر کہرور پڑکا کے شہری خریداری میں لگ گئے، جوتوں کپڑوں کے دکانوں پر مرد و خواتین کا رش، بچے من پسند اشیاء کی خریداری کے لیے والدین کو تنگ کرنے لگے، جبکہ مہنگائی سے خریدار اور دکاندار دونوں ہی پریشان۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہونے کے باوجود ریلیف نہیں مل رہا، یوٹیلیٹی سٹورز عملے کے مطابق سبسڈائز سامان دستیاب نہیں، بیواؤں سستا راشن نہیں مل رہا۔ ملتان سے خاتون کا الزام، شہریوں کا یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائز اشیاء کی دستیابی ممکن بنانے کا مطالبہ۔ میپکو انتظامیہ صارفین کو سہولیات دینے میں ناکام، گارڈن ٹاؤن قاسم میلہ سیکنڈری نالہ میں ایک ہفتے سے بجلی غائب، 11 kV کے تار ٹوٹنے سے علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل، علاقہ مکینوں نے بجلی کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان کا علاقہ حسنین چوک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، روڈ کی خستہ حالی مکینوں کے لیے اذیت کا باعث بن گئی، گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں، وارداتیں بھی بڑھ گئیں، علاقہ مکینوں کا انتظامی ہٹ درمی کے خلاف احتجاج، ارباب اختیار سے نوٹس لے کر سڑک کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ فنڈز کی کمی، میونسپل کمیٹی جامپور مالی مسائل سے دوچار، تنخواہیں نہ ملنے پر سینیٹری ورکرز ملازمین کی ہڑتال، دفاتر کی تالہ بندی، جناح ہال کے سامنے دھرنا، عید کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت آمدن جمع کرنے کا ہدف حاصل نہ کر سکی، صوبائی محکمے 8 ماہ میں مقرر کردہ آمدن خزانے میں جمع نہ کرا سکے، محکمہ خزانہ کی رپورٹ کے مطابق صرف 2 کروڑ 60 ارب ہی جمع ہو سکے، 6 ماہ میں 250 ارب جمع کرنے کا ہدف 8 ماہ میں مکمل ہوا، رواں سال 500 ارب روپے کا ذرائع آمدن جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ ایف بی آر ملتان میں تقرر و تبادلے، 3 روز میں 2 کمشنر تبدیل، کمشنر سرور شاہ کا تبادلہ بہاولپور کر دیا گیا، لال محمد خان کا 1 روز بعد واپس کراچی تبادلہ، جمال بلوچ کمشنر لال محمد خان کی جگہ RTO ملتان تعینات، دوسری جانب 13 سب انسپیکٹرز کی انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی، RPO سرگودا شارق کمال صدیقی نے انسپیکٹر ترقی پانے والے پولیس افسران کو رینک لگائے۔ ملتان لوہاری گیٹ میں سیری پائی کی ہڈیاں نہ دینے پر فائرنگ سے 3 افراد کے زخمی ہونے کا معاملہ، پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ کوٹ مٹھن میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا، گھر والے اور رشتہ دار جان کے دشمن بن گئے، قتل کرنے کی دھمکیاں، جوڑا تحفظ کے لیے پریس کلب پہنچ گیا،
RPO DG خان DPO راجن پور سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل۔ اپنوں سے ملانے کی روایت برقرار، لودھنا تھانہ صدر پولیس نے 5 سالہ گمشدہ بچی والدین سے ملا دی۔ پولیس نے والدین کو تلاش کر کے بچی کو حوالے کر دیا۔ اینٹی کرپشن DG خان کی جانب سے مبینہ طور پر ہراساں کرنے کا معاملہ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بستانی عدالت سے رجوع کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس سید شہباز علی رضوی نے اینٹی کرپشن حکام سے جواب طلب کر لیا۔ ماہ سیاہ میں گراں فروشوں کو نکیل ڈالنے کا مشن، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام قائم رکھا جائے، گراں فروشوں ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائی تیز کی جائے۔ کمشنر ملتان کے اضلاع کی کارکردگی بارے جائزہ اجلاس میں احکامات۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان گندم سمگلنگ کی روک تھام کے لیے متحرک، شاہد زمان لگ کر سخی سرور دربار اور چیک پوسٹ کا دورہ، محکمہ خوراک کی طرف سے گاڑیوں کی چیکنگ کے عمل کا جائزہ، سمگلنگ روکنے کے لیے عملے کو ہدایات جاری۔ دوسری طرف ڈپٹی کمشنر کا راضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ، رجسٹری اور انتقالات کے ریکارڈ کا جائزہ لیا، مختلف کاؤنٹرز کا معائنہ، سالین کو ریلیف فراہم کیا جائے، عملے کو ہدایات۔ محکمہ خوراک کے ڈیپٹی ڈائریکٹر شاہد کھوکر، DIG موٹر وے پولیس محمد سلیم چودھری سے میٹنگ، شجاع آباد میں گندم کی غیر قانونی نقل و حمل کے لیے حکمت عملی تیار، موٹر وے پولیس اور محکمہ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ غیر قانونی گندم کی موٹر ویز پر نقل و حمل پر پابندی عائد کر دی۔ RPO ملتان ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری سے انجمن تاجران کے وفد کی ملاقات، صدر جنوبی پنجاب مرکزی صدر سمیت دیگر عہدیداران کی شرکت، مارکیٹس کی سیکیورٹی اور تاجر برادری کو پرامن ماحول فراہم کرنے پر گفتگو۔ ادھر SP سٹی ڈویژن حسن خاکی، SP کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ علی رضا اور SP گلگشت بابر جویا کی اپنے دفاتر میں تاجران کے وفود سے ملاقات، تاجر برادری کے مسائل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کی کھلی کچہری، مہر شاہد زمان لگ نے شکایات پر فوری احکامات دیے، قانون اور ضابطے کے تحت میرٹ پر شہریوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی کھلی کچہری میں گفتگو۔ میاں والی میں گندم خریداری کے لیے باردانہ کی تقسیم کا آغاز، فوڈ سینٹر پر 1.5 لاکھ بوری کا ہدف مقرر۔ ادھر جہانیہ میں بھی گندم خریداری کا عمل شروع، اسسٹنٹ کمشنر کی بہتر انتظامات پر فوڈ انسپکٹر کو شاباشی۔ بھکر میں گندم کی کٹائی کا آغاز، ڈپٹی کمشنر نے کٹائی مہم کا افتتاح کیا، DC کے کسانوں کو گندم محکمہ خوراک کی خریداری مراکز پر لانے کی ہدایت، کہا کاشتکاروں کو ہر قسم کی سہولیات فراہم ہوں گی، اوسطن پیداوار میں کمی کے باوجود ہدف پورا کریں گے۔ گندم خریداری مہم کا آغاز، اسسٹنٹ کمشنر احمد نوید بلوچ کا فوڈ سینٹر کوٹ چھٹا چوٹی زیریں کا دورہ، گندم خریداری کے عمل کا جائزہ لیا، دونوں سینٹرز پر 6 لاکھ بوری گندم خریدی جائے گی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر بھکر نے بھی گندم خریداری مہم کا افتتاح کر دیا، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر مظہر عباس کے ہمراہ باردانہ تقسیم کی، ضلع میں 14 خریداری مراکز قائم۔ دنیا پور میں کم آمدنی والے افراد کو مفت آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب امین الدین اویسی کا دورہ، مفت آٹا پوائنٹ سینٹر کا معائنہ، لوگوں سے آٹے کی ترسیل کے بارے میں دریافت کیا، بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ برے والا کی سول سوسائٹی میدان میں آ گئی، رمضان ریلیف پیکج کے تحت سٹال قائم، شہریوں کو اشیاء ضروریات 30% رعایتی نرخوں پر دستیاب، شہریوں کے مطابق چینی، گھی، دالوں کی خریداری پر ریلیف مل رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بھکر ڈاکٹر نور محمد آوان کی افسران سے میٹنگ، گلی محلوں سڑکوں میں گندہ ڈالنے والوں کو جرمانہ کرنے کی ہدایت،
کہا بھکر زیر تعمیر بلڈنگ کا مٹیریل سڑکوں پر رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کریں، انسداد ڈینگی مہم کو کامیاب بنانے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بھون کی زیر صدارت اجلاس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ احمد سلیم چشتی کی شرکت، مختلف ترقیاتی اسکیموں سے متعلق جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی کا کہنا تھا ترقیاتی منصوبوں کی بروقت اور معیاری تکمیل پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، ترقیاتی منصوبوں میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 97 اسکیموں پر کام جاری ہے، اجلاس میں بریفنگ۔ ملتان میں سیکرٹری جنگلات ماہی پروری کی زیر صدارت اجلاس، ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت فنڈز کے استعمال کا جائزہ، جنوبی پنجاب میں کیج فش فارمنگ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، ڈی جی ماہی پروری ڈاکٹر انصر محمود کی روحی سے گفتگو۔ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کی طرف سے وہاڑی اور لودھرا کے لیے خوشخبری، 250 ملین روپے کی لاگت سے عمارت جون میں تیار ہو جائے گی۔ ڈی او اسپیشل ایجوکیشن میاں ماجد کے مطابق خصوصی بچوں کی سہولت کے لیے بجٹ بھی دے دیا گیا تھا۔ سیکرٹری محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب مہر محمد حیات لگ کا سول ہسپتال کا دورہ، یونیسیف کے تعاون سے قائم کیے جانے والے نیوٹریشن سٹیبلائزیشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ کہنا تھا نیوٹریشن سٹیبلائزیشن سینٹر کے قیام سے غذائی قلت کے شکار بچوں کو بہترین علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں میں 3 بن سسٹم متعارف کروانے کی تیاریاں، محکمہ بلدیات کی طرف سے سسٹم انسٹال کرنے کے احکامات، بہاولپور ملتان ڈی جی خان کو سسٹم متعارف کروانے کے لیے 1 ماہ کا ٹائم دے دیا گیا ہے، مراسلہ جاری، 3 بن سسٹم سے کوڑے کی ڈمپنگ اور ری سائیکلنگ میں آسانی ہوگی۔ یونیورسٹی سے وابستہ گورنمنٹ کالجز کے طلباء کو مسائل کا سامنا، ڈائریکٹر کالجز ملتان ڈویژن کی طرف سے اہم اقدامات، تمام ڈویژن سے کالجز کے فوکل پرسنز مقرر، وی سی بی زیڈ یو کی طرف سے یونیورسٹی میں کالجز کے لیے ڈائریکٹرز مقرر۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا احسن اقدام، ہارون آباد کے نجی اسکول میں تقریب، یتیم طلباء میں وظائف تقسیم، 65 خاندانوں کے یتیم بچوں کو 8000 کے حساب سے وظیفہ دیا گیا، بیوہ خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے اقدامات بھی جاری۔ ملتان کے باغبانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، حالیہ بارشوں کے بعد آم کے باغبان پر بٹور کا حملہ، بروقت تدارک نہ کرنے کی صورت میں پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ، باغبانوں کو درخت کا متاثرہ حصہ کاٹ کر تلف کرنے کی ہدایت۔ پاکستان پوسٹ آفس ملتان میں تقریب تقسیم انعامات، طلباء، تعلیمی اور مذہبی شخصیات کی شرکت، مولانا حامد سعید کاظمی کا تقریب سے خطاب، کہا دینی موضوع پر مضمون نویسی کا مقابلہ احسن اقدام ہے۔ بہاول نگر کی سب سے بڑی دینی درسگاہ مرکزی جامع العلوم عیدگاہ میں غیر نصابی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری، رمضان المبارک کے دوران 8واں سالانہ قاری قاسم میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر، فٹ بال ٹورنامنٹ میں 8 ٹیموں نے شرکت کی، مہمان خصوصی سماجی شخصیت آصف خان نے کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پولیس ملازمین کے حافظ قرآن بچوں کو خراج تحسین پیش، سی پی او ملتان منصور الحق رانا کی زیر صدارت تقریب، پولیس ملازمین کے 19 حافظ کرام کو کامیابی پر اسناد اور تحائف دیے اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے 3 صاحبزادے آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں، تینوں بھائیوں نے زندگی کی 37 بہاریں دیکھ لیں، سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار۔ اور نئے زمانے میں پیغام رسانی کے انداز بھی بدل گئے، عید کارڈ بھیجنے کی دم توڑتی روایت ملتان میں آج بھی زندہ، عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے عید کارڈز کی خریداری، نیک پیغامات بھجوانے کے لیے عید کارڈز کا سہارا لیا جاتا ہے۔